کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ یورپ جو آج دنیا کو علم، تہذیب اور طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہاں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں لوگ گندگی میں جیتے تھے، جہاں علم کا چراغ بجھا ہوا تھا، جہاں عدل و انصاف کا کوئی وجود نہ تھا۔ مگر پھر اچانک وہی یورپ مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے علم اور مسلمانوں کے عدل و انصاف سے روشن ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہی اندلس تھا جسے آج ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے عرب کے صحرا سے اٹھنے والے مسلمانوں کو یورپ کی سرزمین پر لا کھڑا کیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے چند ہی صدیوں میں اندلس کو دنیا کی سب سے بڑی تہذیب میں بدل دیا؟ اور پھر وہی اندلس جسے جنت کہا جاتا تھا، کیسے اپنی ہی کمزوریوں کا شکار ہو کر زوال کا شکار ہو گیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کا آغاز سے، جب افریقہ کی سرزمین پر ایک عظیم مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد کھڑے تھے۔ سامنے بحر روم کی موجیں تھیں اور اس کے پار ایک نئی دنیا۔ پیچھے اپنی کشتیوں کو آگ لگا کر انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا، اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، آگے بڑھنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندلس کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ محض چند ہزار مسلمان سپاہی تھے، لیکن ان کے دل اللہ پر ایمان سے لبریز تھے۔ ان کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی فوجیں تھیں، لیکن جذبہ ایمانی کے آگے دنیا کی سب طاقتیں کمزور پڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اندلس میں داخل ہو گئے اور وہاں ایک ایسا دور شروع ہوا جو دنیا کی تاریخ کا روشن ترین دور کہلاتا ہے۔ اندلس میں مسلمانوں نے صرف حکومت نہیں کی، بلکہ علم و فن، تہذیب و تمدن، انصاف اور انسانیت کی بنیادیں رکھی۔ اس سرزمین پر قرطبہ اور غزناتا جیسے شہر بسائے گئے جو علم و حکمت کے مرکز بن گئے۔ قرطبہ کی جامع مسجد کے میناروں سے جب اذان کی آوازیں بلند ہوتی تو یورپ کے اندھیرے گھروں میں علم کی روشنی جاگتی۔ مسلمانوں نے وہاں درسگاہیں بنائیں، لائبریریاں قائم کی جن میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے لوگ ابھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اندلس کے بچے چھوٹی عمر میں قرآن بھی حفظ کرتے اور فلسفہ و سائنس بھی پڑھتے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو ریاضی، فلکیات، طب اور جغرافیہ سکھایا۔ اندلس کی درسگاہوں سے نکلنے والے علم ہی آگے جا کر یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد بنا۔ اندلس کا معاشرہ ایک نمونہ تھا۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان ایک ہی بستی میں امن سے رہتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں نے عدل قائم کیا، ظلم کا دروازہ بند کیا۔ وہاں کی گلیاں روشن تھیں، پانی کی نہریں بہتی تھیں، باغات کی خوشبو پھیلی ہوتی تھی۔ یورپ کے دوسرے حصوں سے لوگ آ کر اندلس کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ یہ وہی وقت تھا جب باقی یورپ میں گندا پانی سڑکوں پر بہتا تھا، لیکن اندلس کی گلیاں صاف ستھری اور خوشبودار رہتی تھی۔ ایک یورپی سیاح نے لکھا کہ اندلس کے مسلمانوں نے اپنی بستیوں کو جنت کا نمونہ بنا دیا، لیکن افسوس یہی اندلس کچھ صدیوں بعد زوال کا شکار ہو گیا۔ وہی قوم جس نے اللہ کے نام پر دنیا فتح کی تھی، وہی قوم جب دنیا کی رنگینیوں میں الجھ گئی، جب فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی، جب عیش و عشرت اور غرور نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ اندلس کے اندرونی اختلافات نے دشمن کو موقع دیا۔ مسلمان حکمرانوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ عیش و عشرت اور دولت نے ان کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا۔ یورپ کے عیسائی حکمران جو کبھی مسلمان کے رحم و کرم پر تھے، انہوں نے ان اختلافات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ اندلس کے قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے لگے۔ غرطہ مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا، جب وہ بھی
92 میں گر گیا تو اندلس کی روشنی بجھ گئی۔ اس وقت کا منظر تاریخ کا سب سے دلخراش منظر تھا۔ آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ نے گرتناتا کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کو پیش کیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ شہر سے نکل رہا تھا تو گرتناتا کے پہاڑوں پر کھڑا ہو کر اس نے آخری بار اپنے محل کی طرف دیکھا اور زور و قطار رونے لگا۔ اس کی ماں نے تلخ لہجے میں کہا، اب رو رہے ہو؟ کاش مردوں کی طرح اپنی سلطنت کا دفاع کرتے تو آج عورتوں کی طرح آنسو نہ بہانے پڑتے۔ یہ منظر ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ جب قومیں اپنی مقصد کو بھول جاتی ہیں، جب وہ عیش و عشرت میں ڈوب جاتی ہیں، جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ دنیا میں کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ بن جائیں، ایک دن ضرور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اندلس کی کہانی صرف مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان و اتحاد سے ہمیں دنیا کو جیت سکتے ہیں، لیکن غرور اور فرقہ واریت سے سب کچھ کھو بھی سکتے ہیں۔ اندلس کا زوال صرف زمین کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ علم و تہذیب کا نقصان بھی تھا۔ جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تو لاکھوں کتابیں جلائی گئی۔ وہ علم جس نے دنیا کو روشنی دی تھی، وہ لائبریریاں جو خزانے سے بھی قیمتی تھی، خاص طر بنا دی گئی۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، بزرگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن اندلس کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ قرطبہ کی مسجد کے ستون آج بھی کھڑے ہیں۔ گرتناتا کے المہرہ میں محل کی دیواریں آج بھی اپنی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب مسلمان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں تو دنیا ان کی قدموں میں ہوتی ہے، اور جب وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے قدموں تلے کی زمین بھی چھین لی جاتی ہے۔